اللہ اللہ احترام و عز و شان اہل بیت، اللہ اللہ احترام و عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اور مکتب وقت بڑے پیارے انداز میں مکتب مولانا حضرت رضا صاحب فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دی اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دی اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ محترم حضرات، یہ محفل پاک جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جگہ اور مجمع نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں تو دلوں کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس محفل کی نسبت کس بارگاہ سے، آج یہ کن کی محفل ہے؟ آج دیکھیے 10 محرم الحرام ہے اور جمعہ کا دن ہے، جب شہدائے کربلا کی شہادت ہوئی تو 10 تاریخ بھی تھی اور جمعہ ہی کا دن بھی تھا، آج بھی 10 تاریخ ہے اور جمعے کے بابرکت دن ہے، اور میں یہ کہوں تو بالکل برحق ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت وہاں پر جنگ ہو رہی تھی۔ 10 محرم کو اور جمعے کے دن اس وقت وہاں باقاعدہ جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا۔ حسنین کریمین کا تذکرہ، اللہ کے محبوب کے اہل بیت کا تذکرہ، سبحان اللہ، کیا کہ نور علی نور ہے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ان کی محبت، ان کی یادیں، ان کا ذکر دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، انشاءاللہ قیامت میں کام آئے گا۔ بلا تاخیر میں ترجمہ کر کے چند باتیں کہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ حسن و حسین رسول اللہ کے اہل قرابت ہیں، رسول اللہ کے اہل خانہ ہیں، رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اور میں یہ کہوں تو وجہ ہے کہ ساری کائنات رسول اللہ کی در والی ہے، میرے حسن و حسین یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ہے نا، اللہ کے نبی کے اہل بیت ہیں۔ قرآن کہتا ہے محبوب آپ اعلان کیجئے، آپ ساری امت کو بتا دیجئے، میرے سارے بندوں کو بتا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے دین کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، تم کو جہنم سے بچانے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خاطر جو دقتیں جھیلی ہیں، میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں، نامعلوم کن کن مصائب و آلام کا، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن آپ ان سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، الا المودۃ فی القربى، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں سے محبت کرو،
میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میری ازواج سے محبت کرو، علی اکبر سے محبت کرو، اون و محمد سے محبت کرو، عباس علمبردار سے محبت کرو، قاسم سے محبت کرو۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ پرور اللہ جن کے بارے میں اپنے محبوب سے یہ اعلان کروائے کہ اپنی امت سے یہ کہو کہ تم ان سے محبت کرو، تو جن کی محبت کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہو وہ کتنی عظمتوں والے ہوں گے میرے بھائی، وہ کتنے بلند ہوں گے۔ اللہ کہے جن کے بارے میں کہ ان سے محبت کرو۔ اور دیکھو اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، پڑھے لکھے مولانا سبحانی صاحب تشریح رکھتے ہیں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کسی ایسے ویسے سے غلط کار سے محبت کرنے کو حکم نہیں دے سکتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ جو غلط راستہ پر ہو، جس کے قدم بہکے ہوئے ہوں، اللہ اس سے محبت کرنے کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ محبت کرنے کا حکم اسی دے گا جو اللہ کو پیارا ہوگا، جو اللہ کا محبوب ہوگا، اور جو اللہ کا محبوب ہوگا اس کے قدم کبھی بہک نہیں سکتے، نہیں بہک سکتے ہیں۔ تو آئیے کچھ دیر حسین اعظم شہید اعظم کے دربار میں چلیں۔ ٹائم تھوڑا سا ہے، طبیعت بھی ایسی ہے، جب تک فاتحہ کا سامان آئے گا میں کچھ دیر آپ سے باتیں کروں۔ آئے میرے محترم، ابھی آپ تقریر میں یہ سب باتیں سن رہے تھے کہ حسین کیوں گئے تھے کربلا، اور حسین کون تھے؟ حسین وہ ہیں اللہ کے نبی نے جن کو کاندھی پر بٹھایا ہے، اور میرے سرکار کی رحمتیں کہ سرکار نواسے کو بٹھاتے تھے، کبھی کبھی غلام زادے کو بٹھا لیتے تھے کاندھے پہ۔ ایک کسی شاعر کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ اللہ کے نبی غلام زادے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوا ایک کاندھے پہ حضرت حسین کو بٹھائے، ایک پہ اسامہ کو بٹھا دیا۔ کسی شاعر کا شعر ہے، جب کہیں تذکرہ خیر الانام آتا ہے تو اسامہ کا جلی حرفوں میں نام آتا ہے، ایک کاندھے پہ ہے لخت جگر شیر خدا، دوسرے کاندھے پہ فرزند غلام آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت امام حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے تھے، تشریف لی جا رہے تھے، سرکار عمر فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی، بڑے رشک بھرے انداز میں آپ نے فرمایا، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول اللہ پر سوار تھے، کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ جب اللہ کی نبی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ سنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، یہ تو دیکھ رہے ہو کہ کسی سواری کی سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے نا۔ اور میں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں، میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی جس کو اچھا کہتے ہیں اس سے اچھا کون ہوگا میرے بھائی، ہے نا۔ میرے نبی جس کو اچھا کہیں اس کے قدم نہیں بہ سکتے ہیں، اس کو گفتگو غلط نہیں ہو سکتی ہے، اس کا کردار غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس کی روش غلط نہیں ہو سکتی۔ نعم الراکب، یہ تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ میرے حسین ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین دونوں لاڈلوں سے بڑا بڑا پیار فرماتے تھے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی تھی کہ میرے سرکار نے ایک بار ارشاد فرمایا انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان کو محبوب بنا لے، واحب من یحبہما، اے اللہ جو ان کو محبوب رکھے ان کو بھی تو محبوب بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صاحبزادوں سے اللہ کے نبی اس طرح محبت فرماتے تھے۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار کون ہوگا؟ ہمارا شما کوئی جنتی جوانوں کا سردار ہو سکتا ہے؟ جو خلاف شرع کام کرے وہ جنتی جوانوں کا سردار ہو سکتا ہے؟
اے میرے بھائی، ابھی معصومانی صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے۔ اس وقت تک اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے جب تک بندہ اللہ اس کے رسول کا فرمانبردار نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا نہیں مل سکتی ہے جب تک اللہ کا فرما بردار ہو جائے نہ ہو جائے۔ اور میں کہہ دیتا ہوں تو آپ لوگ برا مانتے ہیں، برا مانی تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے۔ شہدائے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، آج 10 تاریخ ہے، ہم بھی تو فاتحہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی فاتحہ بڑی برکت کی چیز ہے، ان کے نام کا لنگر تبرک بانٹنا بہت برکت کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسی حرکت مت کرو جس سے تمہاری برکت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہمارا ٹائم بیٹے مانا جانا ہوتا ہے، کہیں باہر سے آ رہے ہیں، 10 بجا ہے، 11 بجا ہے، 12 بجا ہے، گاڑی آ رہی ہے ہماری، تعزیہ کون لوگ بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ میں تعزیہ داری کو مطلق حرام نہیں کہتا ہوں، لیکن جو افسوس کی بات ہے جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں۔ عشاء کی اذان ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، صلاۃ ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، جماعت ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، مغرب چھوٹ گئی کوئی پرواہ نہیں، فجر میں سو رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، اور پردہ ڈالے بیچارہ تعزیہ بنانے میں لگے ہوئے۔ آپ غور کریں، محبت سے ہماری باتوں کو سنیں۔ آپ، میں نے تو یہ پڑھا ہے جو فرض واجب کو چھوڑتا ہو اس کی نفلی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ جو فرض کو چھوڑتا ہو، نماز فرض ہے، واجب کو چھوڑتا ہو، جماعت واجب ہے، جو فرض ہو واجب کو چھوڑتا ہو اس کی نفلی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ذرا 3 بج رہا ہے، عورتیں ٹہل رہی ہیں، لڑکیاں ٹہل رہی ہیں، ڈھول بج رہا ہے، تاشے بج رہے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کس روش پر جا رہے ہیں، آپ مانیں نہ مانیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن شریعت کو ہم پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حسین کون تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ان کا ہاتھ پکڑ کے چلا کرتے تھے، ہاتھ پکڑ کے چلا کرتے تھے۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی گفتگو میں، ہمارے گھروں میں بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں تو ابا نے انگلی پکڑ لی، نانی نے انگلی پکڑ لی، چچا نے انگلی پکڑ لی، بیٹا چلو بیٹا چلو، تو ہماری بچوں کو باپ بھائی ماموں چچا دادا یہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے پھر بھی پیر لڑکھائے جا رہے ہیں، گرا جا رہا ہو، چلو بیٹا آؤ آؤ بلا رہے ہیں، لیکن میرے حسین وہ ہیں جن کے قدموں کو پکڑ کر، جن کے انگلی کو پکڑ کر چلنا اور کسی نے نہیں، رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ رسول اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کر چلا کرتے تھے، اور میرا ایمان میرا وجدان کہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کہتی ہے کہ جس کے قدموں کو چلنا رسول اللہ نے سکھایا ہو وہ قدم کبھی بہک نہیں سکتے، وہ قدم کبھی بہک نہیں سکتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ان کے قدم کو پکڑ لے گا وہ بھی نہیں بہک سکتا ہے نا۔ سرکار غوث اعظم نے قدم پکڑ لیے، اب جو غوث اعظم کو پکڑتا جا رہا ہے وہ بھی بہکنے سے بچ رہا ہے۔ غریب نواز نے حسین کے قدموں کو پکڑ لیا، اور جب غریب نواز کو قطب پاک نے پکڑ لیا تو قطب زمانہ ہو گئے، ہے نا میرے بھائی، تو وہ کبھی بہک نہیں سکتے ہیں، ہے نا۔ تو حسین وہ ہیں کہ جن کی دلجوئی کے لیے آسمان سے جبرائیل تشریف لائے، جن کی دلجوئی کے لیے آسمان سے جبرائیل تشریف لائے۔ اور میں یہ جملہ بول دوں کہ جبرائیل کہیں بھی حکم خدا کے بغیر نہیں جاتے ہیں۔ اگر جبرائیل حسنین کریمین کی دلجوئی کے لیے آ رہے ہیں تو گویا خدا کے حکم سے آ رہے ہیں۔ یہ کہوں تو وجہ ہے کہ اللہ حسن و حسین کی دلجوئی فرما رہا ہے میرے بھائی۔ یہ سرکار امام حسن حسین کا مقام اور مرتبہ ہے، تو اللہ نے ان کو بہت نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا سرکار امام حسن کا اور سرکار امام حسین کا، جو علی کے لخت جگر ہیں، فاطمہ کے لاڈلے ہیں۔ اے میرے بھائی، حضرت بابا فرید، وہ بابا فرید شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بہت بڑے ولی ہیں، ہمارے شہر شیب کے بزرگوں میں۔ ان سے ایک صاحب نے پوچھا، حضور آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو کہا یہ میری ماں سے جا کے پوچھ لو۔ ایک صاحب نے والدہ سے سوال کر دیا،
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے فرید کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا۔ میاں بابا فرید کی والدہ بڑی متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، ان کا دودھ پی لیا تو سرکار بابا فرید سبحان اللہ گروہ مشائخ کے سردار ہو گئے، اور بہت بڑی عابدہ زاہدہ ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سے بڑھ کر نہیں ہے نا۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی شہزادی بھی ہے، اور جن کی عظمت میں قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، رات بھر سجدے میں گزار دیا کرتی تھی، جن کے چہرے پر، بالوں پر، پنڈلیوں پر، کلائیوں پر کسی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی، یہاں تک کہ جن کے جنازے پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، ان کے جنازے پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ تو حسن حسین وہ ہیں جن کو دودھ حضرت فاطمہ نے پلایا، جن کو دودھ حضرت فاطمہ نے پلایا ہے، رسول اللہ نے کھانے پر بٹھایا ہے، رسول اللہ نے حضرت امام حسن حسین کو تو چومائی ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے، اللہ کے نبی جلوہ فرما تھے، حضرت فاطمہ آ گئی، رسول اللہ نے کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ تو حضرت فاطمہ کا مرتبہ، حضرت علی، اب ذرا غور کریں، حضرت امام حسن حسین کی والدہ حضرت فاطمہ ہیں، والد حضرت علی ہیں، نانا رسول اللہ ہیں، نانی حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے باپ جیسے آج کسی کے باپ نہیں، اور ان کے نانا جیسے دنیا میں کسی کا نانا نہیں، اور ان کی ماں جیسے دنیا میں کسی کی نانی نہیں۔ دنیا پھر نواسا کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں میرے باپ۔